کئی بار ماں سے کہہ چکا تھا کہ زارا کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن نہ جانے کیوں میں بار بار یہی بات دہرا رہا تھا اور تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن میں نے ناراض ہو کر کہا کہ ماں آپ زارا کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ ماں نے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے ایک بار مل چکی ہیں، اپنی ایک دوست کی شادی پر وہ آئی تھی۔ ماں کہنے لگی کہ میں نے اس کے انداز دیکھ لیے تھے، وہ مردوں سے بے تکلفی سے بات کر رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی جس کی باتوں سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ یہ سن کر میں شدید غصہ ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں اور آپ اسے برا کہہ رہی ہیں۔ ماں نے نرمی سے کہا میں تمہاری ماں ہوں اور تمہاری بلائی کی ہی بات کر رہی ہوں۔ میری ضد دیکھ کر وہ مجبور ہو کر زہرا کے گھر رشتہ لے کر گئی، مگر وہاں سے انکار ہو گیا۔ یہ سن کر میں اندر سے ہل کر رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ زہرا کبھی انکار نہیں کرے گی، کیونکہ ہم ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ انکار کی خبر ملنے پر مجھے شک ہوا کہ شاید ماں نے کچھ ایسا کہا ہو۔ میں نے فوراً زہرا کو فون کیا، وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے رشتہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم نے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے؟ تمہاری ماں جس طرح رشتہ لے کر آئی، بالکل ایسے جیسے کوئی کام والی آتی ہے۔ ان کے انداز نے مجھے ڈرا دیا۔ میں تمہارے گھر کے ماحول میں کبھی نہیں ایڈجسٹ کر سکتی۔ مجھے آزاد زندگی گزارنے کی عادت ہے اور تم لوگ مجھے بہت محدود لگتے ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری ماں بس تھوڑی مذہبی ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں خاموشی سے کمرے میں بیٹھا تھا جب ماں میرے پاس آئی اور بولی کہ اس لڑکی کی زبان تو بہت تیز ہے، رشتہ لے کر گئی تو ایسی عجیب باتیں کی کہ میں خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ میں پہلے تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ اس لڑکی میں نہ شرم ہے نہ لحاظ۔ تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں پہلے تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ اس لڑکی میں نہ شرم ہے نہ لحاظ۔ تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تاکہ میں زارا کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ میری بات سن کر ماں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا کہ وہ میری پسند کا خیال رکھیں گی اور ایسی لڑکی تلاش کریں گی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ماں نے اپنی پسند سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ جب بتایا کہ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو بار بار کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے۔ ماں نے نرمی سے جواب دیا کہ ہنا زیادہ تعلیم یافتہ نہیں مگر قرآن کی تعلیم دیتی ہے۔ دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم ہے۔ میں ماں کو کیا سمجھاتا کہ میری شرط کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں زارا کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ وہ میرے انکار کے بعد میرے دوست سے شادی کر چکی تھی اور مجھے احساس تھا کہ اس کے گھر والے ہمیں کمتر سمجھتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں کسی بہت پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر کے اسے دکھاؤں کہ مجھے اس سے بھی بہتر شریک حیات مل گئی ہے، مگر ماں نے ہینا سے میرا رشتہ کر کے میرے خواب توڑ دیے۔ میں نے ہینا سے کہا کہ میں شادی کے لیے راضی نہیں ہوں اور وہ خود انکار کر دے۔ ماں نے غصے سے کہا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ میں کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ سب کو خبر ہو چکی ہے کہ تمہارا اور ہینا کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ تم صرف اس لیے رشتہ نہیں توڑ سکتے کہ تمہیں پڑھی لکھی چاہیے۔ یاد رکھو، یہ لڑکی پڑھی لکھی لڑکیوں سے زیادہ سمجھدار ہے۔ میں نے کہا کہ کم از کم اس کی تصویر ہی دکھا دیں تاکہ میں مطمئن ہو سکوں۔ ماں نے کہا کہ تصویر نہیں دکھاؤں گی، اور جہاں تک دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے کی بات ہے تو یاد رکھو، بیوی کو دکھاوے کے لیے نہیں رکھا جاتا، بیوی کو عزت کے ساتھ چار دیواری میں رکھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر ماں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ زارا ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میرے گھر والوں کی سوچ واقعی پرانی تھی۔ نہ جانے اماں نے کیسی لڑکی پسند کر لی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، لیکن میرا دل بالکل بھی شامل نہیں تھا۔ میں اپنی شاپنگ بھی زبردستی کرتا۔ اماں بار بار سمجھاتی، بیٹا آنے والی تمہارے بھروسے پر اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، اس کا ساتھ دینا اور اسے کسی بات کا دکھ نہ دینا۔ میں نے تمہارے لیے ایسی بہو ڈھونڈی ہے جو تمہاری نسلیں سنوار دے گی، مگر مجھے ماں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شادی سے 2-3 دن پہلے اماں نے کہا چلو ہم فرنیچر خریدنے چلتے ہیں۔ میں حیران ہو کر بولا کیا ہوا؟ گھر میں اتنا فرنیچر تو ہے اور پھر جہیز تو لڑکی والے دیتے ہیں، میرے کمرے کا سارا سامان تو وہیں سے آئے گا۔ اماں نے جواب دیا نہیں بیٹا، ہم رواج بدلیں گے۔ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، ویسے بھی وہ لوگ بہت قریب کے ہیں، میں نے انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سارا فرنیچر ہم خود ہی دلا دیں گے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میرے سارے دوستوں کو سسرال والوں سے خوب چیزیں ملی تھی، کچھ کو تو موٹر سائیکل اور کار تک ملی۔ مجھے لگا
ماں مجھے نہ جانے کون سی کہانیاں سنا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، سچ بتائیں، آپ نے کس خاندان کی لڑکی پسند کی ہے؟ نہ آپ اس کی شکل دکھا رہی ہیں اور نہ ہی وہ جہیز دے رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی اور ہی بات ہے۔ ماں سختی سے بولی، فضول باتیں مت کرو، لڑکی بہت اچھی ہے، شادی ہو جائے گی تو خود ہی جان لو گے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اگر لڑکی مجھے پسند نہ آئی تو چند دن میں ہی رشتہ ختم کر دوں گا۔ اماں نے خود ہی جہیز کا سارا خرچ اٹھایا اور بڑے اہتمام سے سامان دلوا دیا۔ جو پیسے میں نے سالوں جمع کیے تھے وہ سب اماں نے شادی پر خرچ کر دیے۔ شادی کے دن جب ہم ہال پہنچے تو میں حیران رہ گیا۔ اماں نے میرے دوستوں سے کہہ دیا کہ مرد اور عورت کا حصہ الگ الگ ہوگا اور انہیں عورتوں والے حصے میں جانے کی اجازت نہیں۔ اماں نے کہا وہ لوگ پردے کے معاملے میں بہت سخت ہیں، ان کی عورتیں با پردہ اور شریف ہیں۔ دلہن کو رخصت کروا کر گاڑی میں بٹھا دیا جائے گا۔ میرے دوست ایک دوسرے کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک دوست بولا، یار ہمارے گھر کی عورتیں بھی عزت دار ہیں، آگے تمہاری اماں کہنا کیا چاہتی ہیں؟ دوسرا ہنس کر کہنے لگا، ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے آزاد خیال ہو، مگر تمہارے سسرال والے تو تم سے بھی سخت نکلے۔ میں شرمندہ ہو کر سر جھکا نکلا۔ میرے دوست تو بڑے جشن کی تیاریاں کر کے آئے تھے، ڈھول، آتش بازی اور دلہن کو سٹیج تک لے جانے کے منصوبے، مگر سب کے سب منصوبے ادھورے رہ گئے۔ اماں پہلے سے یہ سب جانتی تھی مگر خاموش رہیں، اور آخری وقت پر سب بدل گیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ زارا شادی میں آئے اور میری دلہن کو دیکھ کر حسد کرے، مگر یہ سب خواب ہی رہ گئے۔ میرے دوست بار بار مذاق کرتے، شادی کے بعد مولوی بن جانا، اب ہماری تقریبات میں بھی مت آنا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ نکاح پہلے ہی مسجد میں ہو چکا تھا۔ رخصتی کے بعد جب میں دلہن کو گاڑی میں لے کر آیا تو میرے دوستوں کو دیدار کا موقع تک نہ ملا، ان کے تمام ارمان ادھورے رہ گئے۔ میں بھی عجیب الجھن میں تھا، ابھی تک زارا کو دل سے بلا نہیں سکا تھا، اور اب ایک ایسی لڑکی میری بیوی بن کر میرے کمرے میں تھی جسے میں جانتا تک نہیں تھا۔ میں کمرے کی جانب جا ہی رہا تھا کہ اماں کے کمرے سے آوازیں آئیں۔ میں رک گیا۔ اماں میری بڑی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہی تھی، ہینا بہت اچھی لڑکی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بہت برا تھا، ایسا کہ بیان بھی مشکل ہے۔ اگر میں اسے اپنی بہو نہ بناتی تو شاید وہ ساری زندگی اپنے دکھ کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ اس لیے میں نے اپنے دوست کا خیال رکھا اور اس کی بیٹی کو اپنے گھر لے آئی۔ اس میں کیا برا ہے؟ آج نہیں تو کل تمہارا بھائی بھی یہ بات سمجھ جائے گا۔ میری بہن نے کہا، کم سے کم آپ کو مجھے تو بتا دینا چاہیے تھا اماں۔ میں نے شادی میں دوسروں سے اس کے ماضی کے بارے میں سنا تو مجھے پتہ چلا۔ اس بات کا علم ہونے پر میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئی کہ لڑکے کی بڑی بہن ہونے کے باوجود مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ہر بات کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات تو بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ ماں کی عزت کا سوال ہے، اس لیے میں نے کسی کے آگے کچھ نہیں کہا۔ یہ سن کر میں چونک کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر ہنا کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو کوئی بھی اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اماں نے اسے میرے ساتھ باندھ دیا تھا۔ یقیناً کوئی بہت بڑی بات تھی جو یوں چھپائی گئی اور پردے کے نام پر خاموشی سے شادی کر دی گئی۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں جا کر اماں سے سیدھی طرح پوچھ لوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور وہ کون سی بات ہے جو مجھے بھی نہیں بتائی گئی۔ مگر پھر خود بخود میرے قدم رک گئے۔ اماں کب میرے سوال کا جواب دیتی تھی؟ وہ تو اپنے غصے میں مجھے ڈرا دیتی تھی۔ اس ڈر کو عزت کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن میں اماں کی عزت میں کچھ نہ کہتا۔ یہی سوچ کر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوا تو گھونگھٹ ڈالے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، اس نے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ کچھ لمحے کے لیے میں پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زارا کی خوبصورتی اس کے سامنے مانت پڑ گئی۔ اگر میں نے کچھ دیر پہلے اماں کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید پہلی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھتا، مگر اب میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ ہنا کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جو ہم سب سے چھپایا گیا ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کے اور گہرے لہجے میں کہا، میں تمہاری ساری حقیقت جانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ گھبرا گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بڑی بات ضرور ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نے سب کچھ نہ بتایا تو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، آپ کی اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن اگر آپ پہلے ہی جان چکے ہیں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ اس نے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میرا دل دہل گیا۔ سب کچھ سننے کے بعد بھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، شاید وہ پوری حقیقت مجھ سے چھپا رہی ہو۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، میں آپ سے قرآن پر حلف لے کر کہتی ہوں، اور جس دل میں قرآن ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سچ بتایا ہے۔
اس کے علاوہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ آج رات میں خود آپ کو بتا دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ کسی جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہو۔ پھر اس نے سر جھکا کر سب کچھ کہہ دیا۔ وہ قرآن پر یقین رکھنے والی تھی، وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے ہر لفظ میں سچائی جھلک رہی تھی اور اس سچائی نے میرا دل جیت لیا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ خوش اخلاق بھی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا جادو تھا۔ میرے دل کے سارے گلے شکوے مٹ گئے۔ میں نے اسے شادی کی رات کا تحفہ دیا۔ اس نے تحفہ لیا اور مجھ سے شکرانے کے نفل پڑھنے کی اجازت مانگی۔ نفل پڑھنے کے بعد وہ کافی دیر قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ جس انداز میں اس نے مجھے سورہ یاسین سنائی، وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات بن گیا۔ میں نے برسوں سے قرآن پاک نہ کھولا تھا، اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ نماز کے ساتھ تلاوت بھی کر سکوں، لیکن اس رات میرے دل میں قرآن کے لیے دوبارہ محبت جاگ اٹھی۔ ماں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ قرآن کی تلاوت کتنا سکون بخشتی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ تلاوت کرنے لگا۔ وہ دنیاوی تعلیم میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر دین کی سمجھ اور اخلاق میں بہت آگے تھی۔ یہ بات آنے والے دنوں میں سچ ثابت ہوئی۔ اس نے ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ وہ نہایت ہی دیندار اور نمازی تھی، پردے کی پابندی کرتی تھی اور کبھی کسی نامحرم کے سامنے جانے کا خیال بھی نہ کیا۔ یہی باتیں آہستہ آہستہ میرا دل جیت رہی تھی، کیونکہ ہر مرد ایسی ہی عورت چاہتا ہے جو آنے والی نسلوں کو سنوار دے۔ میں وقتی طور پر زارا کی محبت میں بہک گیا تھا اور اس کی خوبصورتی اور اداؤں کو زندگی کی اصل خوبصورتی سمجھ بیٹھا تھا، مگر ہینا نے مجھے بتایا کہ اصل خوبصورتی دین اور کردار میں ہوتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب میں دفتر گیا تو میں نے زارا کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں خود کو روک نہ سکا اور پوچھ لیا کیا ہوا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی میں ایک ماڈرن فیملی میں شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اب بہت پچھتا رہی ہوں۔ اخلاق کچھ زیادہ ہی ماڈرن نہیں بلکہ بے حیائی اور آوارگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جب میں اس بات پر اعتراض کرتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں جو ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ مجھے ہینا کی بات یاد آئی کہ زندگی میں حیا سب سے ضروری ہے۔ واقعی اخلاق اور اس کی فیملی کا شرافت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ماڈرن ہونے کے نام پر انہوں نے دین کے ہر حکم کو توڑا اور ہر حد پار کر رکھی تھی، اور یہی دیکھ کر اس نے شادی کی تھی۔ اب وہ خود پچھتا رہی تھی۔ مجھے اس پر زیادہ ہمدردی کا احساس نہ ہوا بلکہ میرے دل میں ہینا کی محبت اور بڑھ گئی۔ شام کو دفتر سے واپس آ کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ میں ایک دم سے اماں کے پاس آیا اور اماں کہنے لگی کیا بات ہے، آج بہت اماں پر پیار آ رہا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میری شادی ہینا سے کروائی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جو خوبیاں اس میں ہیں وہ کسی اور لڑکی میں نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر اماں خوش ہو گئی، کیونکہ شادی کی رات میں یہ جان چکا تھا کہ جب ہینا 10 سال کی تھی تو کچھ لڑکوں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا تھا، اور اسی لیے اسکول چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کر سکی۔ اس نے قرآن حفظ کیا تھا اور پھر وہ دوسری بچیوں کو قرآن حفظ کروانے لگی۔ یہی وہ سچ تھا جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، اور اماں نے خوش بختی سے اسے اپنی بہو بنایا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ہینا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہر بات سن کر نہ جانے میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں آئی بلکہ مجھے اس سے ہمدردی کا احساس ہوا تھا۔ اس سے شادی کے بعد ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک حافظہ قرآن عورت میں بھی ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں نے اس میں وہ خوبیاں پائی تھی جو شاید کتنی ہی پڑھی لکھی لڑکیوں میں نہ ہوتی۔ آپ لوگوں کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے نکاح کے بعد مجھے کیسے فوائد حاصل ہوئے۔ اس نے مجھے قرآن پاک کے قریب کر دیا۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے اللہ کا کرم حاصل ہونے لگا اور میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ قرآن کے ساتھ ساتھ میری نمازوں میں بھی پختگی آ گئی۔ ہمارے گھر میں خاصا سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے ہمارا کوئی گوشہ جنت کا ہو، کیونکہ ہر وقت وہ تلاوت کرتی تھی۔ خاص کر پکاتے وقت جب وہ تلاوت کرتی تو کھانے کا ذائقہ ہی بدل جاتا۔ کبھی کبھی تو میں اتنا حیران ہوتا کہ عام سا کھانا بھی اتنا لذیذ لگتا کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے میرے سارے دوست پریشان تھے، مگر میری بیوی نے کبھی ناشکری نہیں کی اور نہ کبھی ایسی چیز کی فرمائش کی جس کی وجہ سے میں پاگلوں کی طرح محنت کر کے بھی اسے پورا نہ کر پاتا۔ صرف قرآن پاک اس کے لبوں پر نہیں تھا بلکہ اس کے دل میں اس کی محبت اس قدر تھی کہ دنیا کی محبت خود بخود اس کے دل سے نکل گئی، اور بالکل ایسا ہی اس نے مجھے بھی بنا دیا۔ پھر بہت ہی جلد ہمارے گھر ایک خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہینا سے نکاح کرنے کے بعد میرے دن بدل گئے۔ میں نے ترقی کی وہ سیڑھیاں طے کی تھی۔ یہ ساری نعمتیں مجھے میری ماں کی بدولت حاصل ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے مضبوطی سے وہ رسی پکڑی تھی جس کا پکڑنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اپنی ماں کی بات میں نے بہت اچھی طرح سمجھ لی تھی۔
ایک دنیاوی پڑھی لکھی لڑکی مجھے دنیاوی ترقی تو دلا سکتی تھی، لوگوں کی نظروں میں تو سر فخر سے بلند کروا سکتی تھی، لیکن شاید میرے ایمان کو اس طرح مضبوط نہ کر پاتی، مجھے اللہ کی نظر میں سرخرو نہ کر پاتی اور مجھے آخرت میں ترقی نہ دلا سکتی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بناؤں گا، اور آپ بھی وعدہ کریں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں تاکہ وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔